بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حقوق ہیں جیسا ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی، جب تو ان پر طلاق کی کوئی عدت نہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کے اندر بھی ہے۔ اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوگا تب اس کی عدت ختم ہوگی، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے، یعنی اگر حمل ہے تب بھی ظاہر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، اور اگر حمل نہیں ہے یعنی حیض کا خون ہے تب بھی بتانا چاہیے، تاکہ اس سے عدت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ آگے فرمایا ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، شوہروں کو رجی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادو کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جہالت کی بھی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اس نیت سے کی جاتی ہے، اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا بھی لازم ہے۔ شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ چلو اس مناسبت سے آپ یہ بھی سماعت فرما لیں۔ بیوی کو خرچہ دینا، بیوی کے لیے رہائش مہیا کرنا، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں ان کی دلجوئی کرنا، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں کہ وہ شوہروں کو تکلیف دے، لیکن اگر عورت تکلیف دیتی ہے تو شوہر اس پر صبر کرے تو یہ اس کا بیوی پر حق ہے۔ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا،
شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، شوہر کی ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار جاننا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا، وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے اس کو منانا، یہ بیوی پر حق ہے شوہر کا۔ آگے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَہ، مرد و عورت دونوں کو ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لہٰذا مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے اور اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہاری لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے، اگر تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو گئی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی، لہٰذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے روک لو یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑنے سے مراد یہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے کہ اس طرح 1 طلاق بھی بائنہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے دونوں صورتوں میں الٹا چلتے ہیں، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور بیوی کو رکھنے میں بھی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ولا یحل لکم، یہاں بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز و حرام ہے کہ عورت سے شوہر اپنا دیا ہوا حق مہر واپس نہیں لے سکتا، یہ مضمون صورت نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا کی صورت مال ادا کرے تو اس صورت کی اجازت ہے، اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت کی فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا بھی مکروہ ہے۔ یعنی خلا کی صورت میں بھی جتنا حق مہر دیا اتنا لینا مرد کے لیے جائز ہے، اگر زیادہ لیا تو تب بھی مکروہ ہے۔ خلا کے چند احکام، بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے،
ایسی عورتیں اور وہ حضرات، ان کے لیے 3 احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے ایسا ایسا کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تم نے اچھا کام کیا۔ خلا کا معنی مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں۔ طلاق میں خلا میں شرط ہے کہ عورت اسے قبول کرے۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی کو گھر والے ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں، جس طرح سورہ نساء کے اندر موجود ہے کہ مرد و عورت دونوں کی طرف سے پنچ مقرر کیا جائے جو ان کے درمیان صلح صفائی کرا لیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود آپس میں نہ رہنے، نہ بننے اور یہ اندیشہ ہو کہ احکام شریعہ کی پابندی نہ کر سکیں گے تو خلا میں کوئی مذائقہ نہیں، اور جب خلا کر لیں تو طلاق بین واقع ہو جاتی ہے، اور جو مال طے ہوا ہو عورت پر اس کو ادائیگی کرنا لازم ہے۔ خلا کی آیت حضرت جمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی اور کسی طرح ان کے پاس رہنے پر راضی نہ ہوئی۔ تب حضرت ثابت نے کہا کہ میں نے ان کو ایک باغ دیا، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی اور مجھ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کریں، میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جمیلہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔ تو یہ وہی خلا والا معاملہ، اس پر یہ دلیل بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو آباد شاد فرمائے، گھروں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا